بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھارت کے صوبے راجستھان کا ضلع ناگور کے ایک چھوٹے سے قصبے شیرانی آباد میں ایک بڑا علمی ادارہ شکل اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ادارہ قرآن اس کو نام دیا گیا ہے، اور شیرانی آباد اپنے آپ میں ایک پہچان ہے، نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں، اپنی خاص ثقافت کے ساتھ ساتھ اپنے علمی پہچان کی وجہ سے بھی۔ یہاں سے نوجوانوں کا ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ شیرانی آباد کو ادارہ قرآن کی اس نئی پہل کے ساتھ پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں پہچان دی جائے۔ بالخصوص اہل سنت و جماعت کے بچوں کو ماڈرن کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں ان کو کافی کوالٹی ایجوکیشن دینے کا ادارہ قرآن ارادہ رکھتا ہے۔ شیرانی آباد ضلع ناگور میں کئی وجوہات سے پہلے بھی چرچا میں رہا ہے، چاہے وہ ادب کے، شاعری کے یا دینی خدمات کے لحاظ سے ہو، اور اب سنگم ایجوکیشن پلان جو نیا نام دیا ہے ادارہ قرآن نے، اس کے لحاظ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ماڈرن اور اسلامی ایجوکیشن ایک جگہ بچوں کو مل جائے۔ ادارہ قرآن کے حوالے سے لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو آپ کی کچھ رہنمائی کر پائے۔ ہمارے ساتھ اس پوری بات چیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے ادارہ قرآن کا ارادہ کیا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، کیسے یہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور دوسرے حصے میں جو کہ ہمارا ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا، اس میں ادارہ قرآن کے حوالے سے عوام کے پوچھے گئے سوال اور ان کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادارہ قرآن کے فاؤنڈر ممبر میں سے ایک مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب۔ ہم بہت خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام میں، اور ساتھ ہی آپ ایک بڑی تنظیم چلاتے ہیں، تحریک علماء ہند۔ مفتی صاحب، آپ کا اس پورے پروگرام میں بہت خیر مقدم۔ شکریہ، جزاک۔ مفتی صاحب، ادارہ قرآن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو تنظیم ہے تحریک علماء ہند، یہ آئیڈیا وہاں سے کافی حد تک آپ نے اڈاپٹ کیا ہے۔ آپ ناظرین کو پہلے بتائیں تحریک علماء ہند کیا ہے اور اس کے موقف میں ادارہ قرآن کیسے جڑا؟ تحریک علماء ہند دراصل جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، علماء کرام کی ایک آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کا مقصد صرف علماء کو جوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء بھی ہیں، دانشوران بھی ہے، اس کی ایک اپنی یوتھ ونگ ہے۔ اور تحریک کا بنیادی مقصد ایک تو رفاعی کام کرنا ہے، اور رفاعی کاموں میں بھی بنیادی مقصد ایجوکیشن پر ورک کرنا ہے۔ ایجوکیشن پر ورک کرنے کا خیال اس طور پر آیا، اور یہیں سے ادارہ قرآن کی بنیاد بھی پڑی، کہ دراصل جب ہم بہت سنجیدگی سے مسلمانوں کے مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں تو غور و فکر کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی شارٹ ٹرم پلان بنائیں اور وقتی طور پر مسلمانوں کے مسائل کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جو ہم اور آپ آئے دن اپناتے رہتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم پلان میں مسلمانوں کے مسائل کا حل یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے، بلکہ اس سے کچھ پہلے سے، جب سے انگریزوں کی آمد بھارت میں ہوئی، اس وقت سے دراصل مسلمانوں کے یہاں ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا۔ علماء الگ ہو گئے، دانشوران الگ ہو گئے، اور ہوا یہ کہ دانشوروں کو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے اسکول کھولے، اسکولوں پہ اسکول کھلتے چلے گئے، اور علماء کو جب بھی درد محسوس ہوا دین کا تو انہوں نے اس کے نام پر مدرسے کھولے۔ لیکن ہوا یہ کہ جتنے بھی مدرسے بڑھتے رہے، جتنی اسکولیں بڑھتی رہیں، ایجوکیشن کے اندر یہ دراڑ پیدا ہوتی چلی گئی، اور یہ گیپ وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوا، اس نے مسلم طبقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ مان لیجئے کہ جیسے ہم علماء کرام ہیں، آپ حضرات دانشوروں کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ جو ہمارا ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس کو دین کی کچھ شد بدھ نہیں، بہت حد تک یہ بات سچ ہوتی ہے۔ اور سیم اسی طرح سے جو ہمارا ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ علماء کرام کو ماڈرن حالات کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، اور جس دنیا میں وہ جی رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ بات بھی بہت حد تک سچ ہے کہ علماء کرام کو بہت سارے اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں کما حق علم نہیں ہوتا، اور اس لیے علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے سائنس بھی نہیں پڑھی ہے، انہوں نے میتھمیٹک کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھا ہے،
جغرافیہ کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، یعنی جس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں اس دنیا کی بہت ساری باتیں انہیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سگے بھائی ہونے کے باوجود، ایک دسترخوان پر بیٹھے ہونے کے باوجود، ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ذہنوں میں ہماری دوریاں پائی جاتی ہیں اور انہی دوریوں کو ختم نہیں کر پاتے، ایک جازم پر بیٹھ نہیں پاتے۔ تو ابھی تو ہم آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور یہ گتھم گتھا کیوں ہیں؟ اپنے ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد پر۔ تو بہت لمبے عرصے تک سوچنے سمجھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس ایجوکیشن گیپ کو ختم نہیں کیا گیا، کمیونیکیشن گیپ کو ختم نہیں کیا گیا، اور کچھ ایسی چھتیں نہیں بنائی گئیں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے دونوں تعلیموں کا مکمل انتظام ہو، تو شاید مسلمانوں کے مسائل کا ریگولر ہم حل تلاش نہ کر سکیں۔ اسی کے تحت پھر ادارہ قرآن کا پلان بھی سامنے آیا، اور تحریک اس مشن پر ریگولر کام کرنا چاہتی ہے۔ ابھی اس کے کام کا آغاز دو طرح سے ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے بیکانیر کی سرزمین پر تحریک انٹرنیشنل اسکول کے نام سے ایک ایسا اسکول ڈیولپ کیا ہے جس میں بچہ دونوں تعلیم ایک ساتھ حاصل کر سکے، اور ادارہ قرآن میں جو پلان ہے یہ بہت وسیع پیمانے پر ہے کہ یہاں 12 کلاس تک پہنچتے ہوئے بچہ مکمل عالم دین بھی بن جائے۔ تو اس طرح سے تحریک ایک ریگولر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک نے رفائی کاموں میں بہت سارے کام کیے ہیں، جن میں سر فہرست کام ہے بے گناہوں کو قید سے آزاد کروانا۔ ہمیں سن کر شاید تعجب ہو کہ ہماری آبادی کا تقریباً 22% یا کچھ کم و بیش حصہ وہ ہے جو جیل میں سڑ رہا ہے اور ایک ابتر حالت میں ہے، جبکہ سب سیریس کیسز میں نہیں ہیں، کرمنل کیسز میں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو معمولی مچلکے نہ بھر پانے کی وجہ سے بھی جیل میں سڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے سبجیکٹ ہیں جن پر تحریک نے کام کیا ہے۔ گورنمنٹ کے درمیان میں اور پبلک کے درمیان میں جو ایک گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح سے وقتی طور پر جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ان حالات سے نپٹنے کے لیے، اسی طرح سے CAA NRC وغیرہ کی ایشو پہ بھی تحریک نے بہت بڑا کام کیا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے دورانیہ میں تحریک نے اچھا خاصا بجٹ غریبوں پر خرچ کیا، راشن کٹ تقسیم کیے، ان کے بھلے کے لیے آوازیں اٹھائیں۔ تو بہت سارے کام ہیں جو ایک آرگنائزیشن کے ہو سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ علماء سے اس کو بنیادی طور پر اس لیے وابستہ کیا ہے کہ علماء کے ہاتھوں میں ایک خاموش لیڈرشپ ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک بہت وسیع پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اگر ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کو ٹرینڈ کریں اور ان کے اندر جیسی نیچرل ایبیلٹی پائی جاتی ہے اس ایبیلٹی کو ہم پروموٹ کریں اور وسیع پیمانے پر آگے بڑھائیں۔ مفتی صاحب، آپ نے تحریک علماء ہند کے بارے میں بتایا، تو جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کی تحریک کے ایجوکیشن پلانز کیا کیا ہیں؟ ایجوکیشن میں موٹا پلان ہمارا سنگم ایجوکیشن ہے، یعنی اس طرح کے ادارے ڈیولپ کرنا کہ دونوں تعلیموں کا ایک ہی چھت کے نیچے مکمل انتظام ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بیسیکلی بھی عرض کیا کہ اس سلسلے میں ہم نے ایک معمولی سی پیش رفت کی کہ پچھلے سال تحریک کی پیدائش کا سال تھا، وہ ہم نے اسی سال تحریک انٹرنیشنل اسکول کے نام سے بیکانیر میں ایک اسکول ڈیولپ کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑے شہر میں وہ بھی کرائے کی بلڈنگ پر جتنا بڑے لیول پر ہم سوچ رہے ہیں اتنا کام ہو پانا ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ادارہ قرآن کے نام سے شرانی آباد، جو جغرافیائی طور پر اور میپ کے اعتبار سے راجستھان کے تقریباً سینٹر میں واقع ہے، اور یہاں سے دہلی جو ہماری راجدھانی ہے وہ ایک نائٹ کی جرنی پر واقع ہوا کرتا ہے، اور راجستھان کے بڑے شہر جیسے بیکانیر ہے، جودھ پور ہے، اجمیر ہے، سیکر ہے، یہ تمام شہر، جے پور ہے، یہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی دوری پر واقع ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کے سینٹر میں واقع ہے شرانی آباد۔ تو لوکیشن کے اعتبار سے ایک اچھا قصبہ ہے، اور پھر یہاں کے مسلمان ترقی پسند مسلمان ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے جغرافیائی طور پر اس سینٹر پوائنٹ کو چنا، اور یہاں پر ایک ایسا ادارہ قرآن کے نام سے IQ کے نام سے ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں CBSE پیٹرن کے مطابق کوالٹی ایجوکیشن ہو اور 12 تک پہنچتے ہوئے بچہ مکمل عالم دین بھی بن جائے۔ اس پیٹرن پہ اس سے پہلے کیرلا میں کچھ کام ہوا ہے، لیکن نارتھ میں یہ کام پہلی بار یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس پر سم تھنگ 50 سے 60 لاکھ کا کام ہو چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے، اور اہل خیر بڑی تعداد کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو ترقی پسند مسلمان ہیں، تعلیم چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل کا ریگولر سولوشن چاہتے ہیں، وہ ہم سے بڑی تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ تحریک دراصل اسی لیول پر آگے کام کرنا چاہتی ہے۔ تحریک چاہتی ہے کہ بہت سارے علاقوں میں
اسی طرح کے ادارے ڈیولپ ہوں اور اس طرح سے کام ہو تاکہ جو ذہنوں میں ایک گیپ پیدا ہو چکا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، ایجوکیشن کا گیپ ہے، اس کو ختم کیا جا سکے، اور ہمارے بندے جہاں علماء دین ہوں وہیں پر دانشور بھی ہوں، وہیں پر جدید تعلیم سے لیس بھی ہوں، تاکہ وہ بہت ٹھنڈے دل سے اور فل کانفیڈنس کے ساتھ امت کی اور ملت کی ٹھیک سے خدمت انجام دے سکیں۔ ادارہ قرآن جو ہمیں امپریشن مل رہا ہے، جیسا ہم پہ جو امیج ہم بنا رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں دنیاوی جسے علم کہا جاتا ہے اور اسلامی علم، اس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ کیا میری رائے ٹھیک ہے اس بارے میں؟ میں ٹھیک بول رہا ہوں؟ جی ہاں، بالکل، دونوں تعلیموں کو ہم ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ایسا پاسبل ہے، اور آلریڈی دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آس پاس میں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے اور نارتھ میں ایسا عام طور پر ہمیں اس طرح کے ادارے نظر نہیں آتے، لہذا بارہا ہمیں ذرا سا لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں دو طرح کے ایجوکیشن سسٹم رائج ہیں۔ مان لیجئے ایک سسٹم ہے ڈے بورڈنگ کا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پورا ٹائم اسکول کو مل جاتا ہے، جس سے اسکول جس طرح سے بھی نکھارنا چاہے نکھار سکتا ہے۔ عام طور پر اسکول اس ٹائمنگ کا یوں استعمال کرتے ہیں کہ بچے کو کچھ گھنٹہ نارملی جتنی پڑھائی ہونی چاہیے اتنی پڑھائی کرواتے ہیں، اور باقی کھیل کود میں اور فزیکلی اس کو ٹرینڈ کرنے میں وقت نکلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ایجوکیشن میں صرف ہو، لیکن ایجوکیشن کا اسٹائل ایسا ہو کہ وہی بچے کے لیے گیم بھی بن جائے، یعنی بچہ کھیلتے کھیلتے پڑھتا چلا جائے۔ دوسرا ایک سسٹم ایجوکیشن کے نام پر اس وقت دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ رائج ہو رہا ہے، اور سی بی ایس ای پیٹرن جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان میں بالخصوص یہ طریقے تعلیم ہے کہ اسمارٹ کلاسز کا استعمال ہوتا ہے۔ اسمارٹ کلاسز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لمبا چوڑا ٹیکسٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں، یا بہت زیادہ اسے ذہن کھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جدید تکنیک کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، آڈیوز کے ذریعے سے، پکچر فارمیٹ میں، اس طرح سے بچے کو بڑی آسانی سے جدید تکنیک کے ذریعے سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو کمبائن کر دیں، ایک ساتھ جمع کر دیں۔ ڈے بورڈنگ کے ذریعے ہمیں بچہ کا ٹائم مل جائے، اور اسمارٹ کلاسز کے تھرو بچے کے اوپر جو تعلیمی برڈن بڑھ سکتا ہے اس کو ہم کم کر سکیں۔ تو ہم نے دونوں کو کمبائن کر کے آئی کیو کو ڈیزائن کیا ہے، اور ہمیں بھرپور امید ہے کہ یہ پلان جس وقت زمین پر اترے گا اور جس وقت رن کرنے لگے گا تو انشاءاللہ امت کا جو 70 سال کا قرض ہے اس کو ادا کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ آپ نے اس کو نام بڑا اچھا دیا، سنگم پلان، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبھی طرح کے جو علوم ہیں آپ اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ جو سنگم پلان آپ نے نام دیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے اور ایسا ہوا ہے پہلے کہیں سے آپ نے دیکھ کے انسپریشن لی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم یونیک بات ہے، یہ نئی چیز ہے جو آپ لے کر آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں، ہوا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ سے کہ ساؤتھ میں آلریڈی یہ سسٹم چل رہا ہے، اور ساؤتھ کے علاوہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں آخر یہی تو ہوتا ہے۔ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اسلامیات بھی ہیں، وہ لازمی حصہ ہے ان کا، اور ظاہر سی بات ہے جو ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو بھی وہ فالو کر رہے ہیں، تو وہاں آلریڈی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ایسا ہوا نہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیا ہے، انوکھا ہے۔ ہمارے یہاں دراصل پلانڈ طریقے سے ایجوکیشن میں گیپ پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کو کہیں بھی سائیڈ میں نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں اپنے مذہب کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کو بھی لے کے چلنا ہے۔ پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں صرف تعلیم کی بات آتی ہے اور جہاں نوبت ایسی آ جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو یا تو دینی تعلیم دے سکتے ہیں اور یا پھر دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم دے سکتے ہیں، تو وہاں ایسے موقع پر مسلمان عصری تعلیم کو ترجیح دے دیتا ہے اور دینی تعلیم سائیڈ میں رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں کہ دین کی بنیادی باتیں بھی انہیں نہیں معلوم ہوتی، اور اس کا ہم نے بہت سارے اس کے اگزامپل دیکھے ہوں گے۔ ابھی ٹرپل طلاق کا ایشو جب اٹھا تھا یا اس سے پہلے بھی بعد میں بھی، ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ نکاح بڑے دھوم دھڑام سے ہوتے ہیں، نکاح کے مسائل نہیں معلوم ہوتے، حج کا نمبر آ چکا ہوتا ہے، حج کے مسائل کی جانکاری نہیں ہوتے۔ حال یہ ہے کہ سنت چھوٹی تب بھی ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، فرض چھوٹے تب بھی سجدہ سہو، اور واجب چھوٹے تب بھی سجدہ سہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سا عمل کب کرنا ہے۔ تو دراصل جو ایجوکیشن میں
گیپ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس کو ہمیں بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور جو لوگ اس معاملے میں سیریس ہیں اور جنہیں جو حساس ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ اس پلان کی ہمارے یہاں ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ تو ادارہ قرآن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نارتھ انڈیا میں اہل سنت کا ایک واحد اور انوکھا ماڈرن مرکز ہوگا، تو اس کی شباہت آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ الازہر ہوگا انڈیا کا، یا جیسا آپ نے کیرل کا نام لیا تو کیا کیرل سے اس کو آپ جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہاں جیسا آپ کوئی ماڈل نارتھ انڈیا میں لے کر آ رہے ہیں؟ ہم چاہے اس پیٹرن کو نام کچھ بھی دیں، اظہر پیٹرن کا نام دیں یا کیرل بیسڈ ایڈمنسٹریشن کا نام دیں یا کچھ اور نام دیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ضرورت کی تکمیل ہے۔ اب وہ ضرورت کی تکمیل چاہے جس اسٹائل میں بھی ہو، ہم اس ضرورت کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کئی ماڈل بنانے کی ضرورت پیش آئے گی تو دنیا میں ہمارے لیے ماڈل بھی ہیں، اگر ہمیں تکنیک کا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو جدید تکنیک سے بھی ہم آراستہ کریں گے۔ جہاں تک اس کا نظام اور سسٹم کی بات ہے تو ہمارے پاس دانشوروں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اور یہ جو جذبہ ہے تنہا ہمارا جذبہ نہیں، بلکہ آج کا مسلمان دانشور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دل میں درد رکھتا ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ان علماء اور دانشوروں کے درمیان میں ایک لمبا گیپ ہے جس کی وجہ سے دونوں ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں۔ ہماری تحریک علماء ہند نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ علماء اور دانشوروں کے اس گیپ کو بہت حد تک کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم ادارہ قرآن کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہاں سے جب بچے پاس آؤٹ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ علماء اور دانشوروں کے درمیان کا ایک گیپ بہت حد تک کم ہو چکا ہوگا، اور دنیا کو ایک نیا ایجوکیشن سسٹم ملے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ایک بار جب ایک آئیڈیل سسٹم ہمارے پاس ہوگا تو اس کو فالو کرنے والے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ابھی تو ہم نے صرف پلان پیش کیا ہے، زمینی سطر پر جتنا بڑا کام ہونا چاہیے اتنا ہو بھی نہیں پایا، ابھی کنسٹرکشن کا بھی لمبا چوڑا کام ہمارا باقی ہے، لیکن جس طرح کا رسپانس ہمیں مل رہا ہے، جس طرح سے افراد ہمیں مل رہے ہیں، اور جس طرح سے لوگ ابھی سے اپنی زمینیں دان میں دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ یہی سیم ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں رن کریں، اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ جب ہم زمین پر کچھ کام کر چکے ہوں گے تو اس وقت اللہ کی مخلوق ہمیں جس طرح سے رسپانس دے گی اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ ہاں، اگر کچھ ذہنوں میں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا جنریشن گیپ کی وجہ سے یا ذہنوں کی نارسائی کی وجہ سے یہ پلان نہیں آ پا رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ تمام لوگ اس طرح کے پلان سے متفق بھی ہوں گے، اور نہ صرف متفق ہوں گے بلکہ اپنے یہاں اس ایجوکیشن سسٹم کو رائج کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے۔ تو ادارہ قرآن کہاں تک پہنچا ہے اور آپ کا اس میں آگے پلان کیا ہے؟ ادارہ قرآن کا اس وقت تک چونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، کسی بھی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے چند طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کا کام کیا جائے، دوسرا طریقہ سسٹم کو ہوتا ہے، پھر سسٹم کے کئی ایک پارٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا پورا فوکس کنسٹرکشن پر ہے۔ سی بی ایس ای پیٹرن چونکہ بلڈنگ بن رہی ہے، لہٰذا اس بلڈنگ کو گورنمنٹ کے اصولوں کے مطابق بنانا ہے۔ اس میں گورنمنٹ کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور ہر چیز گورنمنٹ طے کرتی ہے، ہماری اپنی مرضی کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ہمیں اس کو بہت ایڈوانس بنانا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو، اسلامیات کو بھی ایڈ کرنا ہے، اس لیے ابھی ہمارا سب سے بڑا فوکس اپنا بجٹ فراہم کرنے پر ہے اور کنسٹرکشن پر ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تک جیسا کہ میں نے عرض کیا جو کام ہو چکا ہے سم تھنگ 50 لاکھ کے آس پاس کا کام ہو چکا ہے، جو کاغذات کے کام ہونے چاہیے وہ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے جتنے بھی لوازم ہیں ان میں سے بہت سارے کام ہو چکے ہیں، بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایک لمبا کام ہے، لانگ ٹرم پلان ہے، تو کام ہوتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے، افراد جڑتے رہتے ہیں، اور ہماری اپنی محنتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جس طرح سے ہمیں مخلص ٹیم ملی ہے، ہمیں بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ جب دو چیزیں کامیابی کے لیے بنیادی راز ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس سسٹم ہو، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اخلاص کی بنیاد پر روحانی برکتیں ملتی ہیں، اور سسٹم کی بنیاد پر کام بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہوئے فخریہ طور پر کہ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ خاموشی کے ساتھ ہمارا اپنا ایک سسٹم بھی ہے اور جس کو ہم فالو کر رہے ہیں،
اور بفضلہ تعالی ادارہ قرآن کے سلسلے میں، تحریک علماء ہند کے سلسلے میں ہمیں جتنی بڑی ٹیم فراہم ہوئی ہے، ہم نے ابھی تک نوٹ کیا ہے کہ ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں، اور یہ دونوں چیزیں کامیابی کا راز ہیں۔ جن تحریکوں تنظیموں نے یہ طریقے اپنائے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج وہ اپنی بلندیوں کی چوٹی پر ہیں۔ ہم اگزامپل کے طور پر دعوت اسلامی وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ ادارہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ہی اپنی ایک جدا شان اور جدا مقبولیت رکھے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے سی بی ایس ای پیٹرن کے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ بیلنس رکھ پائیں گے کہ سی بی ایس ای کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کریں بورڈ کی، اور مدارس کے اور اہل سنت کے جو خاص طور سے علوم کے، علم کے اور عقیدے کے جو سوال ہیں اور ضروریات ہیں، ان میں بیلنس کر پائیں گے آپ؟ جی کیوں نہیں، بلکہ جب سسٹم ہوتا ہے تو تمام کام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو جو چیز چاہیے وہ یہ کہ سی بی ایس ای پیٹرن کے مطابق تعلیم مکمل ہو، اور وہ ہماری تعلیم الحمدللہ سی بی ایس ای پیٹرن کے مطابق ہوگی، بلڈنگ اسی مطابق ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اہل سنت کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو ایسا ہے کہ ہمارا پورا پلان ہی اہل سنت کے فروغ کے لیے ہے، جنہیں نئے زمانے میں صوفی ازم بھی جس مسلک کو کہا جاتا ہے، صوفی مسلک یا مسلک اہل سنت کی تعبیر کی جاتی ہے، کئی مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، وہ تو ہمارے خون میں، ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں پیوست ہے، اور اسی کا فروغ ہم چاہتے ہیں، جو دراصل صوفیاء کرام کی ایک وراثت ہے، حضور سیدنا سرکار غریب نواز کی وراثت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء، مشائخ، اولیاء، اسلاف اور کاملین زمانہ کی وراثت ہے، اسی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تعلیمات ان کی ہیں، طریقہ جدید ہے، تعلیمات ان کی ہیں، ہم نے اس کو ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا ہے، تعلیمات پرانی ہیں، طرز نیا ہے، لیکن ہے تو سب کچھ وہی۔ اور اس کو ساتھ چلانا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ پہلے سے ہمارے پاس ایسے آئیڈیل ادارے موجود ہیں۔ نمبر دو، اگر پہلے سے نہ بھی موجود ہوں تو آج کی جدید تکنیک کا استعمال کر کے بہت سارے کام ہم بہت آسانی سے، بہت اچھے انداز میں اور بخوبی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ذرا سا دانشوری کا مظاہرہ کیا جائے، کچھ تکنیک سے مدد لی جائے، دل میں اخلاص ہو۔ یہ جب تمام چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہو پاتا۔ آپ جس اسٹائل سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کئی بار لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلجان ہو کہ جب آپ لڑکیوں کو بھی تعلیم دیں گے، لڑکوں کو بھی تعلیم دیں گے تو ایسا کیسے ہو پائے گا؟ جی بالکل آسانی سے پاسبل ہے۔ ہم نے اپنے بلڈنگ کا نقشہ ہی اس اسٹائل میں بنایا ہے کہ 6 کلاس تک پہنچتے ہوئے بچیاں بالکل سیپریٹ الگ ہو سکیں، بچے الگ ہو سکیں، اور پردوں کا پورا اہتمام ہو۔ اور ایسے بہت سارے ماڈرن انڈیا میں ہیں، ہم ذرا اپنے علاقوں سے نکل کے تو دیکھیں، باہر چل کے تو دیکھیں۔ پوری جو ایجوکیشن برادری ہے یا جو تعلیمی نظام ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ بے پردگی کا مظاہرہ ہے یا ہر جگہ غیر اسلامی ماحول ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ کئی بار ہم چیزوں کو اپنے مخصوص ماحول میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب ہمیں اپنے مخصوص ماحول میں کوئی اس کا آئیڈیل نظر نہیں آتا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ امپاسبل ہے، جبکہ آج کی دنیا میں امپاسبل کچھ نہیں ہے، بلکہ تکنیکی دنیا نے بہت زیادہ آسانیاں فراہم کر دی ہیں، ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے والا ہونا چاہیے۔ تو دراصل ہم جدید نافع اور قدیم صالح ان دونوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا دن صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین آئیڈیل بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہم سے اللہ کی بڑی تعداد میں مخلوق جڑ چکی ہوگی، اور جب ہمارے ساتھ پوری ملت اسلامیہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک چھوٹے سی لوکیشن کو لے کے چل رہے ہیں یا چند لوگوں کو یا کسی ایک برادری کو نمائندہ بنا کے چلنا چاہتے ہیں۔ پوری امت ہماری ہے، پوری ملت اسلامیہ ہماری ہے، سب کا حصہ اس میں ہے، اور یہ سب کی اپنی جاگیر ہے۔ تو جب تمام لوگ مل جل کر کے اتنا بڑا کام کریں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے حصہ اول میں آپ نے جتنے سوالوں کے جواب دیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ادارہ قرآن کے حوالے سے کافی نالج میں آپ کے بڑھوتری ہوئی ہوگی۔ ہماری آج کی ادارہ قرآن کے حوالے سے پارٹ 1 کی آج کی پیشکش میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہمارے دوسرے حصے میں آپ IQ کے حوالے سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب سے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔